اور جس نے اس سے اعراض کیا تو قیامت کے دن وہ نابینا اٹھایا جائے گا۔ اور چوتھا معنی جو حضرات مفسرین نے کیا، ان کو یہ معنی کرتے ہوئے لطف آیا ہوگا، میں نے پڑھا تو مجھے مزہ آیا، آپ سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ وہ کہتے ہیں ذکر سے مراد مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ تو کہا جس نے میرے مصطفیٰ سے منہ پھیرا تو میں اس کو اندھا کر دوں گا۔ یہ آنکھیں ہے اس لیے کہ ان آنکھوں سے حضور کو دیکھیں۔ وہ اجڑی ہوئی آنکھیں ہیں، وہ بیکار آنکھیں ہیں جو حضور کو دیکھنے کی آرزو نہیں کرتی۔ اور وہ جس نے حضور سے اعراض کیا، حضور سے رخ پھیرا، اللہ فرماتا ہے میں اس کی بینائی اچک لوں گا۔ یہ تو آنکھوں کا نور، نور محمد کا صدقہ تھا، اور جس نے ان آنکھوں سے اس محبوب کا دیدار نہیں کیا یا اس محبوب کے دیدار کی طلب نہیں کی تو اس کی بینائیاں واپس لے لی جائیں گی۔ ایک خاتون تھی مدینے میں جس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، تو ایک دن وہ حضور کے پاس آ گئی کہ حضور دعا کریں میری یہ بیماری دور ہو جائے، میں اس مرض سے نجات پا جاؤں۔ فرمایا اگر تم کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تم صبر کرو تو اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ اس نے کہا یہ جنت والا سودا مجھے قبول ہے، مجھے پڑے مرگی کے دورے، مجھے کوئی پریشانی نہیں، مجھے جنت والا سودا منظور ہے۔ لیکن حضور اتنی میری گزارش ہے کہ میں عورت ذات ہوں، جب میں مرگی کے دورے سے گر پڑتی ہوں تو میرا ستر بھی بعض اوقات کھل جاتا ہے، تو یہ دعا کر دیں کہ میرا ستر نہ کھلے، تو باقی مرگی کے دورے پڑتے رہیں، مجھے اس کی پریشانی نہیں۔ حضور نے دعا کر دی، اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے لیکن ستر اس کا محفوظ رہتا تھا، تو اس نے کہا مجھے جنت والا سودا قبول ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوا، اس کی آنکھوں میں بینائی نہیں تھی، حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی حضور دعا کریں کہ میری آنکھوں کی بینائی پلٹ آئے۔ تو حضور نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تو چاہے تو اس کے بدلے میں جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا جنت کی بات تو آپ نے کی ہے اور آنکھوں کی بات میں نے کی ہے، تو مجھے تو آنکھیں چاہیے۔ اچھا یہاں میں سوچتا ہوں کہ اس بوڑھی عورت نے جس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، عورت ہو کہ اس نے کہا مجھے جنت والا معاملہ قبول ہے لیکن بیماری رہے، لیکن اس آدمی نے کہا کہ مجھے یہ بیماری قبول نہیں ہے، تو اس نے کیوں اس عورت جتنا حوصلہ نہ کیا؟ تو جو میرے اندر بات آئی وہ یہ تھی کہ اس نے کہا مجھے آنکھیں ملے نہ تو میں آپ کا دیدار کروں، اور آپ کا دیدار کروں گا تو جنت بھی مل جائے گی۔ میں تو آنکھیں ہی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میں آپ کا بدوہا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ ذکر سے مراد مصطفیٰ کریم ہیں جنہوں نے حضور سے رخ پھیرا، اللہ فرماتا میں اندھا کر دوں گا۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جن کو نظر نہیں آتا۔ میں کنایا کو سری سے بلیغ سمجھتا ہوں، میرا مزاج ہے، کچھ لوگ مجھے اس پہ مطعون بھی کرتے ہیں۔ یہ کوئی 10 سال نعت پڑھے نا کوئی ثنا خاں، اور ہر سال اس کا ریٹ بھی بڑھتا جائے، تو 10 سال کے بعد اس کے سر پہ سونے کا تاج رکھتے ہیں کہ اس کی خدمات کا صلہ ہے، حالانکہ اس نے کبھی ریٹ بھی کم نہیں کیا تھا۔ اور جس نے 21 سال قرآن مجید کی نوکری کی اور سویر سے شام تک جتا رہا، تو 21 سال کے بعد لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ سنی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ مجھے اقبال یاد آئے، اقبال نے کہا لوگوں میں تم سے اپنے شعروں کی داد نہیں مانگتا، تم مجھے کیا دو گے؟ میں تو اپنے شعروں کی داد قیامت کے دن رسول اللہ سے مانگوں گا۔
جو حضور سے رخ پھیرتے ہیں پھر اللہ انہیں دنیا میں بھی نابینا کر دیتا ہے اور انہیں کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ یہ آنکھیں بھی روشن ہو اور دل کی آنکھیں بھی روشن ہو تو اپنا رخ سیدھا مدینے کی طرف رکھا کرو، پھر تمہارا دل بھی روشن ہوگا اور تمہاری آنکھیں بھی روشن ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو کہا ذکر سے مراد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر کسی بدبخت نے حضور سے رخ پھیر لیا تو پھر وہ کسی کام کاج کا نہ رہا، قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ نابینا اٹھائے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے رخ پھیرا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہا اس کی زندگی کا جامہ ہم تنگ کر دیں گے۔ دنیا کے اوپر کافر عیش و عشرت میں ہوتے ہیں اور اہل ایمان سخت تنگ دستی میں اس وقت دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے حکموں کو توڑنے والے، اس کے ذکر سے اعراض کرنے والے عالی نسب محلات میں رہیں اور فقیروں کو جھونپڑے بھی میسر نہ ہوں، تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں معیشت تنگ کر دیتا ہوں، تو معیشت تنگ تو ان لوگوں کی نظر آ رہی ہے جو راہ خدا کے مسافر لگتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ مخلص مفلس ہوتا ہے، تو یہ پھر اس کا محمل کیا ہوگا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں معیشت کی تنگی جو ہے وہ گزران کی تنگی ہے۔ اگر وہ محل میں بھی رہتا ہے لیکن سوتا نیند کی گولیاں کھا کے ہے، اور یہ ریت پہ بھی سوتا ہے لیکن مزے کی نیند سوتا ہے، سویا بھی ہوتا ہے اور دیدار مصطفیٰ بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر زندگی تو اس کی زندگی ہے نا۔ جاگتا ہے تو حضور کا ذکر کرتا ہے، سوتا ہے تو مدینے کی سیر کرتا ہے، تو زندگی تو اس کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا ہم اس کی معیشت کو، اس کے گزرانے زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اور اس سے دوسرا قول مفسرین نے یہ لیا ہے کہ قبر کو تنگ کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو کفار و فساق ہیں ان کی قبر میں 99 تنین مسلط کر دیے جائیں گے۔ تو پوچھا گیا کہ 99 تنین کیا ہے؟ ایک کام 100 تنین جو مسلط کیے جائیں گے، کہا وہ ایسے سانپ ہوں گے جن کی 100 پھن ہوگی اور اس کو قیامت تک ڈستے رہیں گے، اس کی بوٹیاں نوچتے رہیں گے۔ یہ اس شخص کی سزا ہے جو اللہ کے حکموں سے رخ پھیرتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کی زندگی انتہائی اذیت میں ہوگی اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور میں دوپہر کے اجتماع میں بتا رہا تھا کہ جب جہنمی کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو اس صورت میں نہیں ڈالا جائے گا، یہ محمدی صورت ہے، یہ صورت چھین لی جائے گی اور احد پہاڑ جتنا ایک ایک دانت ہوگا اور 70 گز موٹی کھال ہوگی اور شکل تبدیل کر کے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو رسوا کر کے ڈالا جائے گا۔ یہ ان بد نصیب لوگوں کی کہانی ہے جو ذکر الہی سے اعراض کرتے ہیں، جو مصطفیٰ سے رخ پھیرتے ہیں۔ تو اگر چاہتے ہو زندگی تو پھر اپنا قبلہ حضور کی جانب سیدھا کر لو، تو پھر دنیا میں بھی موج ہے، آخرت میں بھی موج ہے۔ یہ سوال کہ مومن کی زندگی غربت کی ہے، دکھوں کی ہے اور کافر موج میں ہے، تو یہ اس کے دکھ، اس کے بدنی دکھ ہیں، اس کے قلب کو دکھ نہیں ہے، اس کا قلب راحت میں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مومن جب مقام رضا پہ ہوتا ہے تو پھر وہ دکھ میں نہیں ہوتا۔ جب مومن کامل مومن بن جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے آنے والی ہر شے کو بخوشی قبول کرتا ہے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاؤں، پھر اس کے لیے وہ سامان راحت ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا نا، تو حضور نے کہا کہ اگر تم اس کو ابھی چھپا لو تو بہتر ہے، چونکہ پورے مکے کا ماحول مسلمانوں کے خلاف تھا اور حضور تھے دار ارقم میں۔ یہ وہاں سے نکلے تو سین حرم میں آ گئے
تو کعبہ شریف کے ساتھ ٹیک لگا کے انہوں نے بلند آواز سے کہا، صنادید قریش اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھے تھے، کہ لوگوں سن لو، میں نوکر بن گیا ہوں مصطفیٰ جان رحمت کا۔ تو کہتے ہیں ابھی جملے پورے نہیں ہوئے تھے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے مکے اور گھونسے میرے اوپر برسنے لگے، وہ مجھے مار دینے لگے تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب آڑے آ گئے، انہوں نے کہا لوگوں یہ بنو غفار کا شخص ہے، اور بنو غفار مدینے میں بستے ہیں، اور تمہاری تجارت کا انحصار شام پہ ہے، اور تمہارا شام کا رستہ مدینے کے قریب سے گزرتا ہے، اور اگر تم نے شخص کو قتل کر دیا پھر تمہارا وہ رستہ محفوظ نہیں رہے گا، تم اسے قتل نہیں کر رہے، اپنا مواشی قتل کر رہے ہو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں میں آب زمزم پہ گیا اور میں نے سارا بدن دھویا، اور زخموں اور جو ہے وہ جو خون لگا تھا میں نے آب زمزم سے اپنے پورے بدن کو صاف کیا، اور شام گہری ہو گئی تو میں چادر اوڑھ کر حرم کے صحن میں لیٹ گیا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں لیکن مجھے نیند نہیں آتی تھی، لگتا تو یہی ہے اس لیے نیند نہیں آتی تھی کہ زخم بڑے گہرے لگ گئے تھے، لیکن حضرت ابو ذر کہتے ہیں نہیں، اس لیے نہیں کہ زخم گہرے تھے، نیند اس لیے نہیں آتی تھی، میرا جی چاہتا تھا جلدی سویر چڑھے اور دوبارہ کھڑا ہو کے رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دوں، اور وہ پھر مجھے ماریں۔ جو لطف مار کھانے میں آیا تھا، میرا دل ترستا تھا کہ وہ لمحے دوبارہ آئیں۔ وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے، میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ اور حضرت باہو تو 2 قدم آگے بڑھ گئے، لوں لوں دے مڑ لکھ لکھ چشمہ، تے ایک کھولا تے ایک کجاں ہو۔ اللہ اکبر۔ تو کہا یہ میری آرزو تھی۔ تو مار کھانے میں بھی لذت آتی ہے اور سکون ملتا ہے